بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنت حوا وائس میں تمام سننے والوں کو خوش آمدید۔ معزز سامعین، اس ویڈیو میں آپ سے ذکر ہوگا ان حالات کا جن کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولاد صرف حضرت خدیجہ سے عطا کی، اس کے علاوہ باقی کسی ازواج مطہرات سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹوں اور 4 بیٹیوں سے نوازا۔ بیٹوں کے نام قاسم اور ابراہیم تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جب ان کے چھوٹے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا بھی انتقال ہو گیا تو عرب کے کفار بہت خوش ہوئے۔ اولاد نرینہ کی عرب میں بہت اہمیت تھی اور بیٹوں کی پیدائش کو بہت خوش نصیبی سمجھا جاتا تھا۔ خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوا کرتے تھے۔ جب یہ تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئی تو اس کی تو جیسے عید ہو گئی۔ صبح ہوئی تو وہ دوڑا دوڑا گیا اور گھر گھر یہ خبر پہنچانے لگا، آج رات محمد کی جڑ کٹ گئی اور وہ لا ولد یعنی بے نسل ہو گئے، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد مکہ کے ایک سردار عاص بن وائل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ابتر کا لفظ خاص کر دیا۔ جب بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتا تو وہ فوراً منہ بنا کر کہتا کہ ان کی کیا بات کرتے ہو، وہ تو ابتر آدمی ہیں، نعوذ باللہ۔ اس نے اس ابتر والی بات کو خوب پھیلایا۔ یہ بات 2 دھاری تلوار کی طرح تھی۔ اس سے ان کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے صاحبزادوں کے انتقال کا غم ستاتا رہے، اور دوسرا مقصد یہ کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم سے کٹ کر اس درخت کی مانند ہو گئے ہیں جس کی جڑیں کٹ گئی ہوں اور اب وہ گرنے ہی والا ہو، استغفر اللہ۔ عاص بن وائل طنزاً لوگوں سے کہتا، ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، ان کی وفات کے بعد ان کا نام بھی مٹ جائے گا اور تمہاری جان بھی ان سے چھوٹ جائے گی۔ تجارت ان کی تباہ ہو گئی ہے اور بیٹے ان کے نہ رہے۔ یہ تھے وہ انتہائی دل شکن حالات جن میں سورہ کوثر نازل کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند مٹھی بھر ساتھی بے یار و مددگار اور ظلم و ستم کا شکار تھے۔ اس پر مزید ایک بیٹے کی وفات سے غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ اس غم کے موقع پر عزیزوں، رشتہ داروں، قبیلے اور ہمسایوں کی طرف سے ہمدردی اور تعزیت کی بجائے وہ خوشیاں منائی جا رہی تھیں اور وہ باتیں بنائی جا رہی تھیں جو ایک شریف دل انسان کے لیے دل توڑ دینے والی تھیں، جس انسان نے اپنے تو اپنے غیروں سے بھی ہمیشہ نیک سلوک کیا تھا۔ روایت ہے ایک دن صحابہ کرام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک لمحے کے لیے غنود کی طاری ہو گئی، جیسے وہی نازل ہوتے وقت ہوتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت سنبھلی تو بہت خوش تھے۔ پھر آپ نے اس سورت کی آیات کی تلاوت کی، اے نبی، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، بس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے لفظ ابتر کے مقابلے میں سورہ کوثر کو نازل فرمایا۔ مختصر سے فقرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ خوشخبری دی گئی جو پہلے کبھی کسی کو نہ دی گئی تھی، اور ساتھ ہی یہ فیصلہ بھی سنا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفوں کی ہی جڑ کٹ جائے گی اور یہی ابتر اور بے نام و نشان رہ جائیں گے۔ تب یہ صورت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین کے سامنے پڑھی گئی تو وہ اس کے ادبی حسن سے مبہوت رہ گئے۔ اس طرح لفظ کوثر نے مخالفین کی پروپیگنڈے کے پرہچے اڑا کر رکھ دیے۔ انہیں اس سورہ سے زبردست ضرب لگائی گئی کہ تم مخالف ہی جڑ کٹے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ تو قیامت تک جاری رہے گا، آپ کی اولاد میں بھی کثرت ہوگی اور آپ کے پیروی کرنے والوں سے دنیا بڑھ جائے گی، اور آخرت میں آپ کے لیے وہ کچھ ہے کہ بیان نہ ہو سکے۔ اللہ نے تو اپنے نبی کو کوثر عطا کیا ہے اور بتا دیا کہ اے نبی، تمہارے دشمن سمجھتے ہیں کہ تم برباد ہو گئے، مال و اولاد اور تعلقات ابدی سامان نہیں ہیں، اللہ نے تو تمہیں بے انتہا خیر اور بے شمار نعمتیں دی ہیں، بیٹے نہ رہے تو کیا ہوا، اللہ نے ایک بیٹی سے تمہاری نسل چلا دی، پھر نبوت، قرآن اور علم و حکمت کی عظیم تر نعمتیں دی گئیں، اس کے بعد توحید پر مبنی ایک ایسے نظام زندگی کی نعمت دی جو کہ آگے سے آگے پھیلنے کی طاقت رکھتی ہے، اور اس کے بعد آخرت میں حوض کوثر کی وہ نعمت دی جو کسی دوسرے انسان کو نہ دی گئی۔ یہی وہ نعمت ہے کہ آج 1400 سال بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام، بڑے سے بڑا مخالف بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اور آپ کے پیروکار نہ مٹا سکا۔ یہی وہ خیر کثیر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت دنیا میں
دین حق کی علمبردار بن گئی، جس سے زیادہ پاکیزہ، نیک اور بلند پایا انسان دوسری کسی امت میں پیدا نہ ہوئے۔ سلام ہو ایسے نبی پر اور سلام ہو اس کلام کی طاقت پر۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔